احمده واشکره سبحان الابد الابد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل صد احترام صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما اکابر حضرات علماء کرام، رحمت نگر اور اطراف و اطناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام، جامعہ نعمان بن ثابت کے اساتذہ و طلباء عزیز، پردہ نشین ماں بہنیں، آج کی رات رحمت نگر میں یہاں کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، دانا دانا، قطرہ قطرہ، یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا، یہاں کا موسم، یہاں کی سرزمین، اس ادارے کی اینٹ اینٹ اور رحمت نگر کے مرد مستورات، جوان بوڑھے بچے اور ہمارے مدرسے جامعہ نعمان بن ثابت کے حضرت محتمین صاحب، اساتذہ و طلباء کی دل کی خوشیاں بیان سے باہر ہیں، سب فرحاں و شاداں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی نورانی محفل، فرشتوں میں ہنگامہ مچ گیا ہوگا، رش کر رہے ہوں گے فرشتے، کاش ہم بھی انسانوں میں ہوتے اور رحمت نگر کے جامعہ نعمان بن ثابت پہ داخلہ لیتے، ہم بھی اپنی معافی سے بھی ادا کرتے۔ فرشتوں نے تو رائے الٹی دی تھی نبی کو، اللہ پاک کو، اللہ تو اس مخلوق کو پیدا کیوں کرے گا جو خون ریزی کرے، قتل و غارت گری کرے، فساد برپائے؟ یہ منظر دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے۔ اور رحمت نگر کے اطراف اطراف جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں خاموش بیٹھ کر سن رہے ہیں، کیڑے مکوڑے اپنے بلوں میں دبک کر اس مدرسے کے طلباء کا پروگرام سن رہے ہیں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، ترقی نصیب فرمائے۔ جن الفاظ سے مجھے تعارف کرایا گیا، حق تو یہ ہے کہ بیچا ان اکابر کے سامنے لب کشائی گستاخی مانی جاتی ہے۔ طبیعت بھی خراب ہے، اصل پروگرام تو بچوں کا ہے، اختتامی اجلاس ہے، بچوں کا پروگرام ہے۔ یہ اگر سیرت النبی کا جلسہ ہے، میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اس وقت بچوں کا شاندار و جاندار پروگرام، ماشاءاللہ بعض طلباء تو اتنے پیارے انداز سے تقریر کی، آنکھیں بند کریں تو مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم ان کی جھلک محسوس ہونے لگی۔ بعض کا انداز حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کا معلوم ہونے لگا، بعض کا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بعض کا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بعض کا ایک یوتھ کلب کے اسٹوڈنٹ نے جو تقریر کی
ایسا لگتا تھا وہ کہ حضرت مولانا اسد مدنی فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی روح متوجہ ہوئی ہے. عجیب و غریب انداز میں. اور انگلش میں جو بچے نے تقریر کی وہ ابھی امریکہ سے آیا ہے. ہمت کے ساتھ جرأت کے ساتھ بغیر بہن اپنی معافی زمین کو زیادہ کیا ہے. خدائے پاک کی قسم اس کے بیک گراؤنڈ میں اللہ کی مدد. حضرت محتمیم صاحب بڑا صاف صاف دان رکھاتا ہوں. اساتذہ کی جدوجہد ہے, معمولی بات نہیں ہے. اگر کسی مجمع میں سے کسی ساتھی کو بلا لے, آئیے تشریف لائیے, یہاں کھڑی مائک میں سورہ فاتحہ پڑھیے. اب اندازہ لگائے پسینہ کہاں کہاں چھوٹے گا, دل کی دھڑکن کہاں تک جائے گی, بعد میں پتہ چلے گا. چھوٹے بچے ابھی بتاتے ہیں عالمیت کے بڑے درجے کے طلباء نہیں تھے, شبہ حفظ کے ناظرہ کے طلباء تھے. تو ماشاءاللہ یہ جامعہ نعمان ابن ثابت اصحاب صفات کی شاخ ہے. یہ مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے, امت مسلمان کا دھڑکتا دل ہے. یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے, یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے, یہاں عقائد کی اصلاح ہوتی ہے, یہاں ایمان کی تازگی ہوتی ہے, یہاں آخرت کی تیاری کی جاتی ہے, یہاں علوم نبوت کا خزانہ سینوں میں ڈالا جاتا ہے. جامعہ نعمان ابن ثابت صرف اشتہار دیوانی کا نام نہیں, ایک جدوجہد, ایک محنت, ایک کوشش کا نام ہے. ایک پودا تھا جو گلشن بنا, جو آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے, یہ گلشن ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو طالب علم نے قرآن شریف مکمل کیا, بیٹھک کا قرآن سنایا, آخری سبق بھی سنایا. ماشاءاللہ قرآن تاریخ کھنگال لے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, پوری دنیا کی تاریخ میں ایک اللہ کا بندہ ایسا نہیں ملے گا جو زبور کا حافظ ہو, جو تورات کا حافظ ہو, جو انجیل کا حافظ ہو. یہ قرآن کا معجزہ ہے. لاکھوں کروڑوں کے سینوں میں, اسی مجلس میں سینکڑوں بیٹھے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے. خوش نصیب وہ سینے جن کے دلوں میں اللہ کا کلام ہے. قابل فخر ہے, لوگوں کو ناز ہے اپنی ڈگریوں پر, اپنے ہنروں پر, اپنی صلاحیتوں پر, اپنے مال و دولت پر, اپنے بنگلوں کوٹھیوں پر, اپنی جائیداد پراپرٹی پر, اپنے گرین لینڈز پر. حافظ قرآن فخر ہے حافظ قرآن ہونے پر, وہ دولت ملی ہے. زبور کو اتارنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو الگ سے ایک جگہ زبور اتارا. تورات کی باری آئی, موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا, تورات عطا کی. انجیل کی باری آئی, ایسا جگہ خاص آ جائیے, ایک جگہ ہم آپ کو آسمانی کتاب دیں گے. قرآن کا معجزہ دیکھیے. امام الانبیاء, محبوب کبریا, سرور کونین, تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں, قرآن اتر رہا ہے. مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں, قرآن اتر رہا ہے. آپ حنین میں ہیں, قرآن اتر رہا ہے. خیبر میں ہیں, قرآن اتر رہا ہے. احد میں, بدر میں, حتیٰ کہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں تھا, میرے گود میں قرآن اترا ہے. بڑی دولت ہے. قرآن کی عظمت دل میں ہونی چاہیے, قرآن سے انسیت ہونی چاہیے. معمولی کتاب نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں بدلی ہیں ایک ایک آیت میں. انسان تو انسان, جنات حیران رہ گئے. ایک بادشاہ جا رہا تھا اپنے دور میں, راستے میں دن کٹ گیا, رات آ گئی, سونا تھا, ایک جھوپڑی میں پناہ لی. سونے لگا تو دیکھا تو کونے میں قرآن شریف ہے.
اٹھایا، عظمت دل میں تھی، قرآن اٹھا کر یہ سوچا کہنے قرآن میرے پائے تلے، قرآن کی شان میں گستاخی ہوگی، اللہ کا کلام ہے، میں کیسے رکھوں، کہاں رکھوں، میں قرآن کے ہوتے میں سو جاؤں، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ قرآن شریف کو سینے سے لگایا، پوری رات جاگتا رہا، اور یہ بات اللہ کے علاوہ کسی کو ظاہر نہ کی۔ چند دن گزرے، انتقال ہوا، کسی پوچھنے والے نے خواب میں پوچھا کہ کیا ہوا بادشاہ جہاں پنا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کیا وجہ تھی؟ میری ساری نیکیاں ایک طرف تھی، ایک اللہ کو ادا پسند آ گئی، قرآن کی عظمت میں پوری رات سینے پر رکھ کر جاگتا رہا، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ مردوں میں بھی قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، عورتوں کے اندر بھی قرآن کی عظمت ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں کی ساری بہنیں رحمت نگر کی یہاں مستورات کی تعلیم کا انتظام بھی ہے، ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے، پڑھ رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک زمانے میں ایک بوڑھیا تھی، بوڑھی عورت تھی، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن اٹھاتی، بڑی عمر کی 70-80 سال کی بوڑھی، سیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، صرف یوں کہتی تھی، انگلی رکھ کر قرآن شریف کے اوراق پر انگلی رکھ، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے۔ بس اللہ کی قرآن کی عظمت میں قرآن پر انگلی پھیرتی تھی۔ چند دن گزرے، انتقال ہوا، کسی نے خواب میں پوچھا ماں کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ کو میری ادا پسند آ گئی، قرآن کی عظمت میں اگرچہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، انگلی پھیرنے پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہیں رحمت نگر کی عورتیں انگلی سے پھیر کے دنیا سے نہ جائیں، ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ انتظام ہے، علماء کی سرپرستی میں مدارس چل رہے ہیں۔ تو قرآن کی عظمت، اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگان محترم، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، جنت کا شوق دل میں ہوتا ہے، جہنم کا خوف دل میں ہوتا ہے۔ قرآن شریف کی 6660 پر 6 آیتیں، اس کے پیغامات، اس کے احکامات زندگی میں آ جائے، پڑھنے میں آ جائے، سیکھنے میں آ جائے، عمل پہ آ جائے، پھر قرآن مجید کے پیغامات کو دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں پہنچائے۔ ایسا قرآن شریف کا حامل مرد ہوئے اور کسی دشمن کی نگاہ پڑے، خدا اس کی نگاہ کو پھوڑ دیں گے، کسی دشمن کا ہاتھ اٹھے اللہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے، اگر کسی کا پیر اٹھے خدا اس کے پیر کو توڑ دیں گے، کیونکہ قرآن کی دولت اس کے پاس ہے۔ تو قرآن کی عظمت آنی چاہیے دلوں میں۔ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ مدارس قیام جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے سینوں میں اس کی عظمت آئے۔ ایک بچے نے جو قرآن شریف حفظ کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک الگ الگ ذہانت قوت حافظہ دے رکھا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب 8 سال کے ہوئے تو حافظ قرآن بن گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے ہوئے تو حافظ قرآن بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ جب 6 سال کے ہوئے حافظ قرآن بن گئے۔ دیکھیے ان کی عمریں دیکھیے۔ ابو بکر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے ہوئے حافظ قرآن بن گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے ہوئے حافظ قرآن بن گئے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، جب ہندوستان آزاد ہوا تو انگریزوں نے جیل میں ڈالا حضرت مولانا کو، رمضان کا مبارک مہینہ آیا، جب تراویح کی فکر ہوئی، پورے جیل میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھے، تراویح پڑھنی تھی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پورا دن ایک پارا یاد کرتے، رات کو تراویح میں سناتے، ایک مہینے میں حافظ قرآن۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے آئے، حافظ قرآن نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر دیا
میرے درس میں وہ بیٹھے جو حافظ قرآن ہو. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مانگی ایک ہفتے کی, چلے گئے باہر. ایک ہفتہ گزر واپس آئے, جب دروازے پر آئے سلام کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جی کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ کی شرط پوری ہو گئی, الحمدللہ ایک ہفتے میں نے قرآن مکمل حفظ کر لیا. ایک بہت بڑا علامہ گزرے ہیں, پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا. لوگ کہتے تھے اتنا بڑا علامہ ہے, حافظ تو نہیں ہے. جب یہ کانوں میں خبر پہنچی, اوہو دل پہ لگی چوٹ, احساس ہوا پیدا. گھر میں رہے 3 دن بند, 3 دن گھر میں رہ کر گھر کے باہر آئے, الحمدللہ 3 دن میں حافظ قرآن ہو گیا. ایک دولت ہے, ایک نعمت ہے, اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. جس کی سینے میں قرآن شریف آ گیا خوش نصیب. اس دنیا کے بادشاہ کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو حافظوں کے سینوں میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ قرآن کی دولت اللہ کی طرف سے ہے. اس کی قدر کرنی ہے, پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کے پیغامات کو دنیا میں پھیلانا ہے. اسی کے لیے مدارس ہے. 1857 میں انگریزوں نے دہلی کے تقریباً 1000 مدارس پر بلڈوزر چلا دیا. 1000 مدارس دلی کے اندر پورا ختم کر دیا. اکابر علماء دیوبند کو جیلوں میں ڈالا. چند دن گزرے, اکابر علماء جیل سے باہر رہا ہو کر آئے, دیکھا تو علماء کے بچے, مسلمانوں کے بچے سڑکوں پر یتیم بن کے گھوم رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. انگریز نے موقع کو غنیمت سمجھ کر یوں کہا, اے بچوں آ جاؤ, آ جاؤ, ہم تم کو فری تعلیم دیں گے, فری کھانا کھلائیں گے, کپڑے پہنائیں گے, قیام کا انتظام کریں گے. یہ خبر اکابر علماء کے کانوں میں پڑی. فوراً ہمارا اکابر نے مشورہ کیا کہ ظالم, یہ درندہ انگریز مسلمانوں کے علماء کے بچوں کو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, ان کے عقائد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. فوراً بھی ان کے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. فوراً اکابر علماء نے مشورہ کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا, اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو, یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں. اگر یہ مدارس زندہ ہے تو تم بھی زندہ ہو, تمہاری اولاد زندہ ہے, تمہاری نسل زندہ ہے. جس دن مدارس ختم, سمجھ جاؤ تم بھی مردہ ہو, تمہاری نسل بھی مردہ ہے, تمہاری اولاد بھی مردہ ہے. آؤ مدرسے کی بنیاد پڑ گئی ہے, اپنے بچوں کو بھیجو, ہم مفت تعلیم دیں گے, مفت کتابیں دیں گے. یہ آواز علماء دیوبند نے لگائی. آج دارالعلوم دیوبند کی شکل چمک رہا ہے. لہذا میرے بھائیوں, مدارس امت کو کیا دیا؟ مدارس نے. جامعہ نعمانی ثابت امت کو کیا دے گا؟ ہاں, اس مدرسے میں عقائد کی تعلیم, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم, شریعت کی تعلیم, اسلام کی تعلیم, صحیح عقیدے, آخرت کی فکر, نماز, علم, ذکر, حقوق کی تعلیم, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت. اور یہ مدرسہ آپ کو امت کا امام دے گا, امت کے لیے خطیب دے گا, امت کو مفسر دے گا, امت کو محدث. جامعہ نعمانی نصابی امت کو محدث دے گا, امت کو قاضی دے گا. اسی چار دیواری نظر آ رہی, یہ چھوٹے بچوں نے جو اپنا پروگرام پیش کیا, یہ تو ایک جھلک ہے, ایک تھوڑا سا سیمپل ہے. ماشاءاللہ مولانا اسحاق صاحب نے کمال کر دیا. تھوڑی سی مدت میں ایک بڑی تعداد طلبا کی کھینچے آ گئی. کیسے کھینچے آ گئی؟ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ نبی کی وراثت مل رہی ہے, تعلیم اعلیٰ پیمانے پر ہے, اور تربیت اچھے انداز میں ہو رہی, دعوت کا ماحول ہے, اخلاق عمدہ سے عمدہ ہو رہے ہیں. اس کے لیے
قابل مبارکباد ہے رحمت نگر کے لوگ. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, بخار ہے, سر میں درد ہے, استاد جی معاف فرمائے, بات ختم کر رہا ہوں. دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں میں رحمت نگر اور اطراف اپناف کے علاقے والوں کو کہ جامعہ نعمان بن ثابت آپ کے گود میں ہے. بزرگان محترم, مبارکبادی تو ہم بعد میں دے رہے, کب دے رہے, اب دے رہے. صاحب قرآن کو مبارکبادی دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ, سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس وقت فرشتوں نے حیرانی سے کہا تھا طوبیٰ لیومئذ ینزل علیہ القرآن, قابل مبارکباد ہے وہ امت جس پر قرآن اتر رہا ہے, قابل مبارکباد ہے وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت کریں گی, قابل مبارکباد ہے وہ دل جس کا قرآن محبت رہے گا. دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی فرشتوں نے آپ کو مبارکبادی پیش کی ہے. ہم بھی دل کے گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اور ابھی جو طالب علم نے آخری سبق سنایا, ختم قرآن آخری رکوع اکابر کو سنایا, لکھا ہے کتابوں میں, روایتوں میں آیا کہ ختم قرآن کی دعا اتنی مقبول ہے, قرآن مکمل ہونے پر جو دعا ہوتی ہے اس وقت 50,000 فرشتے اس دعا میں شریک ہوتے ہیں, وہ فرشتے جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں آئے. قبولیت کی گھڑیاں ہیں, ختم قرآن کی دعا مقبول ہے, اور ماشاءاللہ آپ بڑا تشریف لائے ہیں. اور آخر میں درخواست یہ ہے, حدیث پاک میں آیا 2 شخص ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں. ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہو, اور دین کی حیات کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, قرآن کی ترویج کے لیے, حدیث کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے راہ حق میں نیک کاموں میں لٹاتا ہے, خوب لٹاتا ہے, قابل رشک ہے. ایک وہ اللہ کا بندہ جس کو قرآن کی دولت عطا کی ہو, دنوں رات آنا لیل والنہار آنا نہار دنوں رات اس کی تلاوت کر رہا ہو, وہ حافظ قرآن بھی قابل رشک ہے. تو ماشاءاللہ اس جامعہ نعمان بن ثابت کی تعمیر زمین سے لے کر اب تک جتنی تعمیر ہوئی ہے, جن جن حضرات نے جو اس مجمع میں ہے, مخلوق پہچانے نہ پہچانے خالق ان کو پہچانتا ہے. ہم کا نام لے یا نام نہ لے اللہ ان کو جانتا ہے. بہترین کار خیر صدقہ جاریہ قیامت تک کا نیکیوں کا جھرا چھڑ کے جا رہے دنیا سے, خزانہ لٹ کے جا رہے. جب قیامت کے دن اللہ کہیں گے اے میرے بندے, اتنے لاکھ کروڑ عالموں کا ثواب, اتنے لاکھ کروڑ حافظوں کا ثواب, اتنے لاکھ کروڑ مفتیوں کا, اللہ میرے بچے بھی نہیں تھے, میں میرے حافظ بھی نہیں بنایا. نہیں نہیں نہیں, تو نے فلاں مدرسے کا تعاون کیا, اس مدرسے سے اب تک اتنے لاکھ اتنے ہزار حافظ, عالم, مفتی, قاری, مفسر, محدث بنے, اور جتنا خیر قیامت تک آیا تیرے اعمال نامے میں نہیں آیا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے, ایک شیخ صاحب تھے, مدرسے کے بچوں کو اپنے گھر سے پکا کر سر کے اوپر دیگچی رکھ لے کو آتے تھے, مدرسے میں بیٹھ کر سب کو تقسیم کر کے کھلاتے تھے. مدرسے کے بچے ہوتے ہیں, مزاحی طبیعت کے, مذاق کے, دل بہلانے والے, ذرے شرارتی. یہاں کے بچے اچھے, نعمان بن ثابت کے بچے اچھے شریر نہیں ہیں. تو وہ شیخ صاحب جو ڈھوکا آتے تھے, ایک بچے نے بال بچے نے کہہ دیا وہ دیکھ رہے ہمارا بھائی لانا بھائی. اچھا, ایک مرتبہ ناشتہ توشہ لانے میں دیر ہو گئی, اس سودا لانے میں تاخیر ہو گئی, کھانا پکنا لیٹ ہو گیا. کہاں ہمارا بھائی لایا نہیں, کون بھائی ہے؟ شیخ صاحب جو کھانا پکانے کو ڈھولے کو آئی انہوں کہاں ہمارا بھائی چاہیا نہیں. خیر لائے انہوں کانوں میں خبر پہنچ گئی, مدرسے کے بچے منجے بھائی بولے.
منجے بیل میں. اس کے بعد لایا تو کھانا نہیں لائے, دوپہر بھی گزری, شام بھی گزری, کھانا نہیں لائے, سو گئے. خواب میں حشر کا میدان برپا ہے, قیامت کا دن واقع ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, پورے پسینے میں ڈوبے ہیں, چیخ رہے ہیں, عجیب ہنگامہ مچا ہے. اس مدرسے کا طلبا عرش کے سائے میں ہے, وہاں طلبا نے ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر پکارا, کہاں ہے ہمارا بیل, ارے بیل کہاں ہے ہمارا بیل. کسی نے کہا کہ وہاں ہے, فوراً بلا کر وہ سیٹ صاحب کو بلا کر عرش کے سائے میں بلا لیا. اچھا نیند سے اٹھے لوگ, کون سیٹ صاحب نیند سے فوراً مدرسے کو آئے. اس کے بعد مدرسے کے بچے مجھے بیل تبھی بولے تھے, گھنٹہ تبھی بولے تھے, ان کی خدمت کرتا ہوں جی, ان کے ذریعے سے مجھے عرش کے سایہ ملا. میرے بھائیوں ماشاءاللہ اللہ حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے جامعہ نعمان بن ثابت کا برابر آپ حضرات تعاون کر رہے ہیں, اللہ اس کا بہترین سے بہترین اپنے شان شان دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا بدلہ نصیب فرمائے. جو علماء سے تعلق پیدا کرے گا, علماء سے, حفاظ سے, ائمہ سے, مفتیوں سے, اہل علم سے, اللہ اس کے نسلوں میں